الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ یہ سورہ عادیات ہے، مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں، پھر جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، پھر صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں، پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی وقت کسی جھم گٹھے کے بیچوں بیچ جا گھستے ہیں کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے اور وہ خود اس بات کا گواہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بہت پکا ہے۔ بھلا کیا وہ وقت اسے معلوم نہیں ہے جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے باہر بکھیر دیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا۔ یقیناً ان کا پروردگار اس دن ان کی جو حالت ہوگی اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ سورہ عادیات، اس میں پہلے شروع میں ابتدائی 5 آیتوں میں گھوڑے کے کچھ صفات بیان کیے گئے۔ پہلے تو گھوڑے کی قسم کھائی، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں۔ اب یہاں گھوڑوں کی قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ رب العزت اگر کوئی بات بیان فرماوے تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اللہ کی ہر بات سچی ہوتی ہے، اور قسم جو ہے کسی کو یقین دلانے کے لیے ہوتی، جو بات نہیں مان رہا ہے تو پھر قسم کھائی جاتی کہ قسم سے یہ اس طرح ہے، تاکہ اس کو یقین آئے۔ اب اللہ رب العزت نے جو قسم کھائی وہ یقین دلانے کے لیے نہیں، بلکہ سب کو یقین تو ہے کہ اللہ کی ہر بات سچی ہے، لیکن اللہ رب العزت جو آگے مضمون بیان فرمانے والے ہیں اس کی وضاحت مقصود ہے، اور دوسرا تاکید کے لیے قسم کھائی جاتی۔ تو اللہ رب العزت سب سے پہلے قسم کھا کر گھوڑے کے کچھ صفات بیان فرماتے ہیں۔ پہلی چیز، یہاں وہ گھوڑے مراد ہے جو جنگ کے موقع پر استعمال ہوتے تھے، اور عرب لوگ گھوڑوں کے ساتھ بہت مناسبت تھی ان کی،
بہت زیادہ تعلق تھا، ان کے اندر جو ہے جس طرح اپنے خود کے نسب کو وہ محفوظ کرتے تھے کہ میں کس کی اولاد ہوں، پھر میرے باپ کون، دادا کون، تو میں کون سی نسل سے ہوں، تو جس طرح وہ اپنی خود کی نسل کو، اپنے نسب کو محفوظ رکھتے تھے، اس طرح وہ گھوڑے کی نسل کو بھی محفوظ رکھتے تھے کہ یہ گھوڑا کون سی نسل سے ہے، یہ گھوڑا اس کے یہ کہاں سے پیدا ہوا ہے، کون سی نسل سے اس کا تعلق ہے، اس کو بھی عرب لوگ محفوظ رکھتے تھے۔ اتنی زیادہ گھوڑوں سے مناسبت تھی۔ گھوڑا جو ہے وہ بڑا طاقتور جانور ہوتا ہے، اور وہ بھی جس کی قسم کھائی ہے وہ گھوڑے جو جنگ کے موقع پر کام دیتے ہیں۔ جنگ کے لیے جن گھوڑوں کو استعمال کیا جاتا ہے وہ بڑے طاقتور گھوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی طاقت کو بھی بیان فرما رہے ہیں کہ وہ بڑے طاقتور گھوڑے تھے، ان کی قسم کھائی۔ آج بھی جو ہے گھوڑے کی طاقت کو ایک مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اگر کسی انجن کے بارے میں اگر کہا جائے تو پوچھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ کتنے ہارس پاور کا ہے، یعنی وہاں بھی گھوڑے کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کچھ صفات بیان کرتے ہیں کہ اتنے زیادہ طاقتور گھوڑوں کو ہم نے یہ انسان تیرے لیے مسخر کر دیا، تیرے قبضے میں دے دیا۔ اتنے زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود وہ انسان کے اشارے پر چلتا ہے، اور ایک گھوڑا جنگ کے موقع پر اپنے مالک کے اشارے پر چلتا ہے، اور وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے مالک کے حکم پر جو ہے دشمنوں کے جنگ گٹھے میں بھی گھس جاتا ہے۔ وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ اپنے مالک کی حفاظت اور اپنے مالک کے حکم پر وہ دشمنوں کے جنگ گٹھے میں بھی گھس جاتا ہے۔ عرب لوگ قبائلی لوگ تھے، قبیلے ان کے الگ الگ ہوا کرتے تھے، اور وہ اپنے قبیلے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ تو اس طرح کے گھوڑے عرب لوگ پالتے تھے تاکہ اس گھوڑے پر سوار ہو کر وہ دوسرے کسی قبیلے پر اگر حملہ کرنا چاہے تو وہ جو ہے حملہ کر سکے۔ تو اس وجہ سے وہ اس طرح کے گھوڑے پالتے تھے، اور ان کے ساتھ ایک مناسبت تھی، ان کا ایک گویا تعلق تھا۔ تو اللہ رب العزت پہلے اسی گھوڑے کی کچھ صفات اور گن اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں۔ پہلی آیت میں بیان کیا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں۔ جو جنگی گھوڑے ہوتے ہیں وہ اپنے مالک کے اشارے پر دوڑتے ہی رہتے ہیں، دوڑتے ہی رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ہانپنے لگتے ہیں، تب بھی وہ ٹھہرتے نہیں ہیں، اٹکتے نہیں، بلکہ مالک کے حکم پر وہ دوڑتے ہی رہتے ہیں۔ تو پہلی صفت بیان کی کہ وہ اتنے فرما بردار ہوتے ہیں کہ وہ اگر ہانپتے ہیں تب بھی وہ مالک کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو ان کے اندر فرما برداری والی صفت کتنی ہے؟ تو پہلی چیز بیان کی کہ وہ اتنی فرما بردار ہوتے ہیں گھوڑے کہ وہ ہانپ ہانپ کر بھی دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری چیز کہ وہ جب دوڑتے ہیں تو ان کے ٹانگوں کے نیچے جو نال لگی ہوئی ہوتی ہے، جب وہ کسی سخت زمین پر جاتے ہیں اور وہاں دوڑتے ہیں تو اس وقت ان کے دوڑنے کی جو سپیڈ ہوتی ہے اس کی وجہ سے چنگاریاں اڑتی ہے، یعنی وہ دوڑنے میں اتنے زیادہ تیز ہوا کرتے ہیں۔ تو اس کو بیان کیا کہ پھر جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، یعنی اتنے زیادہ دوڑنے کی وجہ سے ان کے پیروں کے نیچے سے گویا چنگاری اڑتی ہے۔ فالموریات، موریات اصل میں کہا جاتا ہے دو پتھروں کو ٹکرا کر آگ کا پیدا کرنا، یعنی دو پتھر جو ہے گھسے جاتے تھے اور اس کی وجہ سے آگ نکلتی تھی، اس کو موریات کہا جاتا ہے۔ تو یہاں بیان کیا کہ ان گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے جو نال ہوتی ہے
اس نال کی وجہ سے جب سخت زمین پر وہ دوڑتے ہیں تو چنگاریاں اڑتی ہیں۔ تیسری چیز بیان کی، پھر وہ صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں کہ وہ مالک کے اشارے پر صبح میں بھی نکل پڑتے ہیں۔ عام طور سے کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا تھا تو وہ صبح کے وقت کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ صبح میں عام طور سے آدمی غفلت میں مبتلا ہوتا ہے اور اطمینان کی نیند میں ہوتا ہے یا سکون میں ہوتا ہے، تو اس وقت ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا ہے۔ تو یہ گھوڑے اتنے فرما بردار ہوتے ہیں کہ مالک کے اشارے پر وہ صبح صبح ہی نکل پڑتے ہیں، تو پھر صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں، پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں، یعنی وہ زیادہ دوڑتے ہیں جس کی وجہ سے عام طور سے رات کی ٹھنڈک کی وجہ سے زمین کے اوپر مٹی بیٹھ گئی ہوتی ہے، دب گئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے غبار اڑتا نہیں ہے۔ غبار پھر وہ جب دوڑتے ہیں زیادہ تیز، اس کی وجہ سے غبار بھی اڑتا ہے، تو وہ اپنے مالک کے اتنے فرما بردار ہوتے ہیں۔ پھر وہ غبار اڑاتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ جم گٹھے میں گھس جاتے ہیں، دشمن کے جم گٹھے کے بیچوں بیچ میں وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر گھس جاتے ہیں۔ فَسَوْفَ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، کہ وہ بیچوں بیچ میں یعنی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے جم گٹھے میں بیچوں بیچ میں گھس جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت جو بیان فرما رہے ہیں، یہ بیان کرنے کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ گھوڑے کی صفات بیان کی کہ ایک گھوڑا، اس کا مالک اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے، اس کو گھاس کھلاتا ہے، اس کو پانی پلاتا ہے، اس کی خیر خبر رکھتا ہے۔ اتنی چیز کرنے کے بعد ایک گھوڑا اپنے مالک کی اتنی زیادہ فرما برداری کرتا ہے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے جم گٹھے کے بیچ میں بھی گھس جاتا ہے، اور انسان اس کے مقابلے میں دیکھے کہ اپنے مالک کی، اپنے رب کی ساری نعمتیں استعمال کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو عقل والا پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، جبکہ گھوڑا عقل مند نہیں ہے، پھر بھی وہ اتنا فرما بردار ہے، اور انسان عقل مند ہے، اور انسان اللہ کی ساری نعمتیں استعمال کرتا ہے، تو انسان کو گویا کہا جا رہا ہے کہ تو جب گھوڑے کی زندگی پر غور کرے گا تو اس کے اندر جو فرما برداری ہے، اس فرما برداری کو دیکھ کر تو اپنی زندگی پر بھی غور کر لیا کر کہ اللہ کی اور اپنے رب کی اور اپنے مالک کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد تیرے اندر جو فرما برداری آنی چاہیے وہ فرما برداری پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ جبکہ گھوڑے کے اندر اتنی فرما برداری ہوتی ہے اپنے مالک کی، تو تیرے اندر اس سے زیادہ فرما برداری اپنے مالک اور رب کی ہونی چاہیے۔ انسان بڑا ناشکرا ہے، لیکن ہر انسان ناشکرا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، اس میں ایک مقدس جماعت انبیاء کرام کی جماعت پیدا کی، نبیوں کی جماعت، وہ نافرمان نہیں ہے۔ اولیاء کرام وہ نافرمان نہیں ہے۔ اللہ کے کچھ خاص بندے جو نیک صالح متقی ہوتے ہیں وہ نافرمان نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے نافرمان کیوں کہا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ الاکثر لحکم الکل، جو چیز اکثر لوگ کیا کرتے ہیں تو حکم اسی کے مطابق لگتا ہے۔ آپ کسی جگہ سفر پر گئے، مثال کے طور پر دہلی پہنچے، وہاں کسی سے ملاقات ہوئی، کوئی کام کے متعلق بات ہوئی، اس نے بڑی ادب سے اچھی طرح بات کی آپ سے،
پھر دوسری جگہ گئی دہلی میں، دوسرے کی ملاقات کی، اس نے بھی بہت اچھی طرح ادب سے بات کی۔ پھر تیسرے کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا۔ تو آپ جب سفر سے واپس آؤ گے تو اس وقت کہیں گے کہ دہلی کے لوگ بہت اچھے ہیں، سارے لوگ جو ہے بالکل ادب سے بات کرتے ہیں۔ اب جو وہاں کے حالات جانتا ہوگا وہ کہے گا کہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں، لیکن نہیں، میں تو جس سے ملا وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ تو اس نے جتنوں سے ملاقات کی ان میں اکثر لوگوں نے اچھی طرح بات کی، تو اس نے سارے لوگوں کا حکم بیان کر دیا کہ دہلی کے لوگ جو ہے بڑے اچھے ہیں۔ تو اکثر لوگ، اللہ رب العزت نے جو انسان پیدا کیے ہیں ان میں اکثر لوگ نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہا گیا کہ انسان ناشکرا ہے، ورنہ انسان کی جماعت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو ناشکرے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت آگے کچھ جو ہے اس کے نکات بیان کر رہے ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم پھر سنیں گے۔